یہ دیکھیے گا، یہ آپ ہیں، یہ آپ کے گھر کا بجٹ ہے، اور یہ آپ کی انکم کا سورس ہے، آپ کی آمدنی ایک سورس ہے. یو آر فائرڈ، آپ کو نوکری سے نکالا جاتا ہے، سب کچھ گر گیا. اب یہ پھر دیکھیے، یہ آپ ہیں، یہ آپ کے گھر کا بجٹ ہے، اور یہ آپ کے سورسز آف انکم ہے. ایک انکم نہیں ہے، مختلف سورس ہے. یہ والی ہٹ گئی، نہ بجٹ کو کچھ ہوا نہ آپ کو کچھ ہوا. یہ والی بھی ہٹ گئی، نہ بجٹ کو کچھ ہوا نہ آپ کو کچھ ہوا. ابھی تک آپ کی 3 سورسز موجود ہیں. یعنی ایک جگہ سے کمائی نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے کمائی آنی چاہیے. کورونا نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے کہ آپ میں اور تنگ دستی میں، آپ میں اور بے روزگاری میں صرف ایک سٹیپ ہے، وہ ہٹ گیا، ڈائریکٹ آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے. دیکھیے، یو مسٹ ہیو اے سیکنڈ سورس آف انکم. آپ کے پاس اور ذریعہ آمدن ضرور ہونا چاہیے. آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سائیڈ ہسل ضرور شروع کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بہت سے کام، بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے اور کر نہیں پا رہے، وہ اس وجہ سے آپ کی انکم بڑھ جائے گی اور آپ کر لیں گے. دیکھیے، ایک اندازے کے مطابق چائنا میں ہر 48 میں سے ایک بندہ 1 in 48 وہ کاروبار کرتا ہے، ہر 48 میں سے ایک. اور دیگر جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ انڈو پاک کی، یہاں پر ہر 17,000 میں سے ایک بندہ کاروبار کرتا ہے. فرق تو ہوگا. وٹ یو کین ڈو فرسٹ آف آل از ٹو ری شیپ یور سیلف ٹاک. آپ اپنی بات کو بدلیں، اپنی گفتگو کے موضوعات کو بدلیں. آپ فضول باتیں چھوڑیں، اپنے گولز کو سیٹ کریں. اور چھوٹی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے بڑی بات کرنی ہے. اپنے گولز کس سے شیئر کر سکتا ہوں؟ استاد نمودار ہو جائے گا اگر آپ شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سکسیسفل اور ویری سکسیسفل بندوں میں فرق کیا ہے؟ کامیاب اور بہت زیادہ کامیاب لوگوں میں فرق کیا ہے؟ بہت زیادہ کامیاب لوگ تقریباً ہر بات کو نہ کہہ دیتے ہیں. ان کی باؤنڈریز اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ اوور تھنکنگ نہیں کرتے، ہر کام کو نہیں کر دیتے ہیں. وہ صرف اس چیز کو پکڑتے ہیں جو کرنے والی چیز ہوتی ہے. دیکھیں، کچھ لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خام خواہ ہوتے ہیں. دونوں میں فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ آلویز اسٹے اوے فرام اسٹل پیپل. وہ لوگ جو ابھی تک وہی ہیں، ان سے ڈریں، ان کے پاس نہ جائیں. اسٹل بروکن، ابھی تک ٹوٹے ہوئے ہیں. اسٹل کمپلیننگ، ابھی تک شکایتیں کر رہے ہیں. اسٹل میکنگ ایکسکیوزز، ابھی تک صرف بہانے بنا رہے ہیں. ان کے پاس نہ جائیں. ماضی جو تھا وہ تھا، مستقبل میں آپ کی کچھ گروتھ ہونی چاہیے. تو بزنس کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ویلیو یور ٹائم. اپنے وقت کو اہمیت دیں، کیونکہ جب آپ وقت کو اہمیت دیں گے، جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے اس کو مینج کر لیتا ہے نا، تو وقت کو مینج کرتے ہیں. ریمبر، دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہوپ، ڈیزائر اینڈ وش. خواہش میں اور امید میں بڑا فرق ہوتا ہے. خواہش یہ پوری ہو نہ ہو، یہ ریئل نہیں ہوتی. میں اسپائڈر مین بننا چاہتا ہوں، میں سپر مین بننا چاہتا ہوں، یہ پوری نہیں ہو سکتی. لیکن ہوپ، امید، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا ایک رستہ ہوتا ہے، جس کی ایک منزل ہوتی ہے اور جس کو اچیو کرنا آسان ہوتا ہے. سو کنفیوز them with your silence and shock them with your results. آپ کی خاموشی سے وہ پریشان سے ہو جائیں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے رزلٹ کو دیکھ کے حیران رہ جائیں. جب آپ خاموشی سے بڑھتے ہیں نا تو دشمن کو وار کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اسے پتہ نہیں چل رہا آپ کا پلان کیا ہے، ڈیسیژنز کیا ہیں، آپ کے سٹیپس کیا ہیں. تو نتیجہ اس کی ایک چیخ ہوتی ہے، یہ سب کو نظر آتا ہے. نتیجہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نتیجہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ دکھائی دیتا ہے. اگر کسی کی باتیں سننی ہے، دیکھیں باتیں جو بندہ کر رہا ہے اس کا تو مطلب ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے. باتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا. باتوں پہ نہ جائیں، عمل پہ جائیں. وہ کر کیا رہا ہے، اصل بندے کا پتہ اس کے عمل سے چلتا ہے، باتوں سے نہیں چلتا. سو ڈونٹ وش فار دا بیٹر ریزلٹ، ورک فار اٹ. اچھے نتائج کے لیے خواہش نہ کریں، اس کے لیے کوشش کریں. ڈونٹ وش دیٹ یور پرابلمز شوڈ بی لیسن. آپ خواہش نہ کریں کہ آپ کے مسائل کم ہو جائیں. ورک فار دا سولوشن. مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں. ڈونٹ وش فار این ایزیئر لائف، ورک ہارڈ ٹو میک یور لائف ایزیئر. آپ صرف خواہش نہ کریں کہ میری زندگی آسان ہو جائے، سخت محنت کر کے اپنی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کریں. اور پھر بچے کو بچپن سے ہی کاروبار کی اہمیت کا بتائیں کہ کاروبار کی اہمیت کیا ہے، تاکہ اس کا بزنس مائنڈ بن جائے. اچھا، کاروبار نہ کرنے کی 2 بنیادی وجوہات بتائی جاتی ہیں.
ایک تو یہ کہ جی سرمایہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اور دوسرا میں رسک نہیں لے سکتا، کاروبار میں رسک بڑا ضروری ہے۔ ناؤ ریممبر رسک، دیکھیے جب آپ پیدا ہوئے تھے نا رسک تو تھا، رسکی کام ہو گیا تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق 30 لاکھ بچے اپنی زندگی کے پہلے ہفتے میں مر جاتے ہیں اور 20 لاکھ بچے اپنی زندگی کے پہلے دن مر جاتے ہیں۔ رسک ہے، آپ روڈ پہ جا رہے رسک ہے، آپ ہوائی جہاز پہ جا رہے رسک ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے رسک ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ کوئی بھی رسک نہ لیا جائے، سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ کوئی بھی رسک نہ لیا جائے۔ کیوں آپ رسک لے رہے ہیں؟ رسک نہ لے کر ایک بندہ جو ویگن چلا رہا ہے بچوں کو لے کر آتا ہے وہ بھی تو رسک پر ہے، بچے ٹائم پر نہ پہنچے ماں باپ کیا کریں گے اس کا حال؟ تو رسک از دیر۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو کمپیوٹر پہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتی ہے اور ماؤس ہوتا ہے، یہ زیروکس کمپنی نے PARC ریسرچ فیسلٹی کیلیفورنیا میں بنایا تھا، لیکن آج کسی لیپ ٹاپ کے پیچھے آپ کو زیروکس نظر آتا ہے لکھا ہوا؟ نہیں، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے اپنے اس آئیڈیا کو مارکیٹ میں لانے کے لیے۔ اور یہ مارکیٹ میں کون لے کر آیا؟ سٹیو جابز۔ اور آج ایپل کمپنی دنیا کی واحد کمپنی ہے جس نے $1 کھرب کو اچیو کیا ہے۔ رسک کامیاب ہو جاتا ہے تو کیلکولیٹ کریں، جس کام سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہی کام آپ نے کرنا ہے۔ جس وقت آپ ڈر رہے ہیں چھلانگ لگانے کے لیے وہی وقت ہے چھلانگ لگانے کا۔ آپ رسک لیں گے آپ کو پریشان اور مشکل حالات میں کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ دیکھیے سمپل سی بات ہے، آپ سرپرائز سے محبت کریں، پریڈکٹیبل ریزلٹس تو آ ہی رہے ہیں، جو نتیجے آ رہے ہیں، جو ریگولر کام ہو رہا ہے وہ تو بڑے عرصے سے ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ سرپرائز کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ رسک لیں گے اور رسک کامیاب ہو جائے گا تو وہ سرپرائز ہوگا آپ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اور پھر آپ نوٹ کریں زندگی کبھی کبھار بڑی جمود کا شکار ہو جاتی ہے، آپ ایک ہی کام کرتے جا رہے ہیں، ایک ہی طرح کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، نتھنگ نیو۔ پھر جب آپ رسک لیتے ہیں نا اس وقت آپ کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے، کوئی نئی چیز انٹر ہوتی ہے، چاہے وہ نقصان ہو چاہے وہ منافع ہو، فائدہ ہوتا ہے، زندگی کا جمود ٹوٹتا ہے۔ تو پلے اٹ سیف یہ آپ کے لیے اور آپ کے کیریئر کے لیے بہت خطرناک ترین ہے۔ اگر آپ اس بدلتی دنیا میں اور ایور کمپیٹیٹو دنیا میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو رسک لینا ہوگا، ورنہ کوئی اور رسک لے کے آپ سے بہت آگے نکل جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں نا یہ رسک کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ مور سگنیفیکنٹ رسک مینز مور گڈ انوویشن۔ پچھلے 40 سالوں میں انسان نے جو بنیادی ایجادات کی، سنیے، انٹرنیٹ ہے، موبائل کمپیوٹنگ ہے، ای کامرس ہے اور کلاؤڈ سسٹم ہے، یہ کس نے ایجاد کی ہیں؟ ایپل نے، گوگل نے، مائکروسافٹ نے، امیزون نے۔ یہ دنیا کے بہترین انوویٹر سمجھے جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جو کہتا ہے نا کہ یہ پاگل ہے، یہ کیا کرے گا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اسی بندے نے چینج لے کر آنا ہے۔ 1921 میں انسولین ایجاد ہوئی۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو انسولین لگائی جاتی ہے۔ کینیڈا کا ایک کمرہ جس میں ٹائپ 1 شوگر کے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے ہیں، ان کی زندگی سے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ سوچئے اندھیرے میں کتنے ماں باپ ان کے پریشان ہوں گے، اور اس وقت ڈاکٹرز اندر داخل ہوتے ہیں، انسولین نئی ایجاد ہوئی ہے، وہ ہر بچے کو انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں، اور انجیکشن لگتے ساتھ ہی وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ دس از انوویشن اینڈ رسک از ریسپانسبل فار انوویشن۔ آپ رسک کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اور میرے بھائی فیل لفظ کو آپ نے بدنام کیا ہے۔ فیل لفظ اتنا برا نہیں ہے۔ فیل اور کامیابی یہ دونوں متضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ کامیابی کا حصہ ہے فیل ہونا۔ دیکھو فیل ہونے میں 3 تو باتیں ہیں۔ نمبر 1، اٹ مے بی اے بلیسنگ، ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہو آپ کے لیے فیل ہونا۔ نمبر 2، اٹ از ڈیفینیٹلی اے لیسن، یہ آپ کے لیے سبق تو ضرور ہے۔ اینڈ نمبر 3، اٹ از ناٹ اے لائف سینٹینس، یہ کوئی عمر قید نہیں دے دی گئی آپ کو کہ بس آپ فیل ہو گئے تو ساری زندگی پریشان رہ گئے۔ نو، اٹس لرننگ۔ تو یاد رکھیے جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے وقتی جذبات کی بنیاد پر نہیں کرنا، بلکہ ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اب ایک اچھا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام، ہم انٹرپرینیورشپ میں یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار کیوں نہیں کرتے۔ لوگ کاروبار اس لیے نہیں کرتے کہ کاروبار میں ایک جیت کے پیچھے 10 دفعہ ہار چھپی ہوتی ہے۔
10 دفعہ ہاریں گے پھر جا کے کاروبار میں جیت ملتی ہے. اور لوگ ہارنے سے بہت ڈرتے ہیں, لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, لوگوں کو جلدی ہوتی ہے. 97% لوگ 97% لوگ ہارنے سے ڈرتے ہیں, رسک لینے سے ڈرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے باقی 3% لوگ جو کہ ہارنے سے نہیں ڈرتے اور رسک لینے سے نہیں ڈرتے, وہ باقی 97 کے اوپر باس بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو ریممبر, یونیورسٹی میں, اسکول میں بچوں کو یہ مت سکھائیں کہ جیت جاؤ گے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. جیت تو سب کو اچھی لگتی ہے, بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب ہار جاؤ گے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. ان کو سکھائیں ہاؤ ٹو فیس فیلئر. ہم نے ناکامی کو کیسے دیکھنا, کیسے سامنا کرنا ہے ناکامی کا. دس شوڈ بی دا لیسن. اور اس کو بتائیں کہ یہ ناکامی, یہ ہار, یہ فیلئر, یہ ہمیں پراپر کرنے کے لیے, ہمیں بنانے کے لیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یونیورسٹی میں اور زندگی میں فرق تو ہے, ادارے میں اور زندگی میں. ادارے میں پہلے سبق سکھایا جاتا ہے پھر امتحان لیا جاتا ہے, لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور سبق تو سکھاتی ہی نہیں ہے. مرضی سیکھ لو نہ سیکھو. کئی لوگ امتحان کے دوران ہی بس ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ادارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک صحیح جواب ہے. ایک صحیح جواب نہیں ہوتا. پریکٹیکل لائف میں بہت سے جواب ہوتے ہیں کسی سولوشن کے. اور پھر ادارے میں ہمیں پیسے کمانا, پیسے بچانا, پیسوں کی سرمایہ کاری کرنا نہیں سکھایا جا رہا ہوتا. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ملازم ہی بنا رہے ہیں, ملازم بنانے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں یہ. اور پھر کہا جاتا ہے ڈو اٹ آن یور اون, خود کرو اور جو کہا جا رہا ہے وہ کرو, کچھ اور نہیں کرنا. بچہ فیل ہونے سے ڈر جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں فیل ہو گیا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. دیکھیے ایک میراتھن ہوتی ہے اور ایک سپرنٹ ہوتی ہے. میراتھن لمبی ریس کو کہتے ہیں اور سپرنٹ 100 میٹر کی ریس کو, جو کہ 9 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتی ہے. کاروبار سپرنٹ نہیں ہے, یہ میراتھن ہے, بہت لمبی ریس ہے, صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, جلدی نہیں کرنی. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے, گول خود آپ کو کھینچے گا, آپ کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ دیکھ لیں, اف یو فیل اسٹک, اگر آپ کو لگتا ہے آپ پھنس چکے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا, پیچھے ہٹے تھوڑا سا, بگ پکچر کو دیکھیں, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پلان کریں اور اٹیک کر دیں. دیکھیے گوگل یہ پہلا سرچ انجن نہیں تھا, 12واں سرچ انجن تھا. فیس بک یہ پہلی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں تھا, 10واں تھا. ٹیسلا یہ پہلی کمپنی نہیں جس نے الیکٹرک گاڑیاں بنائی, پہلے بھی الیکٹرک گاڑیاں بن چکی تھی. امیزون بھی پہلی آن لائن ٹریڈنگ کمپنی نہیں تھی. پھر اس کا مطلب سب سے پہلے آپ کریں یہ ضروری نہیں ہے, ضروری یہ کہ کب کریں اور کس انداز سے کریں. کب آپ دیکھتے ہیں, بل گیٹس کالج چھوڑ گیا تھا, اس نے کہا کہ جی میں دیکھ رہا تھا دنیا میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن آ رہا ہے اور میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. سو ٹرائی ٹو بی پرو ایکٹیو مین. آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کس موقع پہ کیا اٹیک کرنا ہے, کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی مشکل آپ کے دروازے پہ دستک دے, آگے بڑھ کے دروازہ کھول دینا آپ نے, کیونکہ اکثر اوقات امید اور موقع, اپرچونٹی وہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے. اور پھر ایک بات مانیں, آپ کو تمام سوالوں کا جواب نہیں پتا, تمام مسائل کا حل بھی آپ کو نہیں پتا, آپ مسٹر نو اٹ آل نہیں ہیں. اور جب آپ یہ بات مان لیں گے نا, یہ مسائل کی طرف پہلا قدم ہوگا. آپ نے اپنا انٹرویو لینا ہے, کوئی آپ کا انٹرویو نہیں لے رہا, آپ نے اپنا انٹرویو لینا ہے. اور آپ نے اپنا انٹرویو لے کے یہ سوال اپنے آپ سے کرنے ہیں, وٹ آئی ایم ایکسلنٹ ایٹ, میں سب سے بہترین کیا کام کر سکتا ہوں. نمبر 2, وٹ آئی ایم گڈ ایٹ, کون سا کام میں بہتر کر سکتا ہوں. اینڈ وٹ از اوکے, کون سا کام ہے جو بس میں کر لیتا ہوں. اور چوتھا اہم ترین سوال, وہ کون سا کام ہے میں سب سے واہیات کرتا ہوں, سب سے غلط کرتا ہوں کام, وہ کون سا کام ہے, کون سی عادت میری جو مجھے اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہے. جب آپ اپنا انٹرویو لے لیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے, بزنس یا جاب, اور بزنس میں کون سا بزنس. دیکھیں کاروبار ایک مشن ہے, اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. آپ کے دوست چھوٹ جائیں گے, وہ چیز جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہتے تھے وہ ماضی کا حصہ بن سکتی ہے. 10 جگہ سے آپ کو بلایا جا رہا ہے, 10 جگہوں پہ آگ لگی, آپ کو بجھانی ہے, یہ قربانی تو دینی پڑے گی. کاروبار کاروبار, لیکن لیڈر کو روٹھنے اور ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اپنی زندگی میں بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. عالمی وبا آئی,
سب کچھ تہس نہس ہو گیا، کاروبار ختم ہو گئے، جابز چھوٹ گئیں، آپ نے ڈاؤن سائزنگ کر دی، ایسے لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، سب کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ اس حالت میں لیڈر کو کیا کرنا چاہیے؟ وٹ شوڈ بی دا ریسپانس آف اے لیڈر؟ ٹیڈ پر میں ایک ٹاک سن رہا تھا، بڑا مشہور ایک کاؤنسلر ہے، اور بڑا اچھا ایک پوائنٹ مجھے لگا، ڈفرنس بٹوین وٹ اینڈ وائی۔ وٹ از یور بزنس اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ بزنس۔ آپ وہ کاروبار کیوں کر رہے تھے؟ کیا کاروبار کر رہے تھے یہ اور بات ہے، کیوں کر رہے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، وہ ایک بندہ جو اس کی بہت زیادہ دکانیں تھیں اور وہ شیف کا کھانے کا بہت بڑا کام کرتا تھا، جب عالمی وبا آئی اس کے گاہک آنے بند ہو گئے تو اس نے کمرے میں جا کے یہ سوچا اکیلے میں کہ وائی آئی اسٹارٹڈ دا بزنس، میں نے کیوں کاروبار شروع کیا تھا۔ اور پھر اس نے سوچا کہ میں کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی کی خوشی کے لیے، میں آزادی کے ساتھ پورا پروفٹ خود کمانا چاہتا تھا، اور میری زندگی کا ہر تجربہ میرے میں کچھ نیا لے کر آئے، یہ اس کا مقصد تھا۔ وائی، اس نے مقصد لکھا، دیوار پہ کاپی پیسٹ کر دیا۔ اب وہ جب مقصد کو اپنے دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے 50 برانچز کی تو ضرورت نہیں ہے، لوگ میرے پاس نہیں آ رہے تو کیا ہوا، میں ان کے پاس جا کے ان کو ہوم ڈیلیوری دے دیتا ہوں۔ سو دس تھنگ از وائی از امپورٹنٹ۔ جب بھی آپ گم جائیں، کنفیوز ہو جائیں، آپ کے دماغ میں فوگ چھا جائے، اس وقت آپ نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے وائی۔ پھر میں نے ایک کہانی پڑھی، اس میں ایک گھوڑا تھا اور ایک بچہ تھا، دونوں اندھیرے میں پھنس گئے۔ بچہ گھوڑے سے کہتا ہے منزل نظر نہیں آ رہی، کیا کروں؟ گھوڑا بچے کو کہتا ہے پہلا قدم جو لینا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اگلا قدم؟ کہا جی۔ کہا اگلا قدم لے لو۔ اب نظر آ رہا ہے اگلا قدم؟ آ رہا ہے، وہ لے لو۔ یہ ہوتا ہے، وہ دور منزل، ڈیسٹینیشن، وہ دور گول ہے میرا۔ کبھی کبھار انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، بس اگلا قدم اگر واضح نظر آ رہا ہے آپ لے لیں، یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو آخر میں گول کی طرف ہی لے کر جائیں گے نا۔ ڈونٹ جسٹ لک فار دا ڈیسٹینیشن، اور پھر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھیں۔ دیکھیں، دس ورلڈ از فل آف انسرٹینٹی، یہ دنیا بھری پڑی ہے بے یقینی سے، مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے، عالمی وبا آ جاتی ہے، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو کچھ نہیں ہوتا، سکون کریں۔ کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کریں، سرنڈر کر جائیں کہ ٹھیک ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے روٹین نہیں چھوڑنی اپنی، صبح تیار ہو، اپنے آفس میں جائیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ کنٹرول میں ہے، اس سے بہترین انداز سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور بزنس کی پروگرس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں اس بات میں کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، کہ جاب کرنی ہے، ایجوکیشن آپ کی، سکلز آپ کے، فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کے سرکمسٹانسز، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، سرمایہ نہیں ہے، تو انویسٹمنٹ اکٹھی کریں۔ غلط ذرائع سے اکٹھی نہیں کرنی، سود وغیرہ نہیں لینا، اچھے ذرائع سے پیسے اکٹھے کریں، اور اگر پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے تو پھر کوئی اثاثہ بیچ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کاروبار کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو جاب کریں، جاب کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پور، رچ اور ویلدی۔ پور یہ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ پیسہ۔ اور جو رچ ہوتے ہیں وہ چیزوں کی بات کرتے ہیں، گاڑی کتنی بڑی، بنگلہ کتنا بڑا، موبائل، گھڑیاں۔ اور جو ویلدی ہوتے ہیں نا، وہ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، وہ سوچ کی بات کرتے ہیں، انوویشن کی بات کرتے ہیں۔ تو کاروبار میں اور جاب میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں رسک۔ کاروبار میں رسک بہت زیادہ ہے، جاب میں رسک نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ، کاروبار میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، جاب میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ پروفٹ، کاروبار میں سارا پروفٹ آپ کا ہے، جاب میں اس پروفٹ کا ایک حصہ جس کو سیلری کہا جاتا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر کوالیفیکیشن، کام میں، جاب میں آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے، بڑی بڑی ڈگریز چاہیے، کاروبار میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے۔ ویژن، کاروبار میں ویژن آپ کا ہے کیونکہ آپ باس ہیں، جاب میں ویژن آپ کا نہیں ہے، آپ کے باس کا ہے۔ فریڈم، کاروبار میں آزادی ہے، جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، لیکن جاب میں 9 to 5 کا ٹائم فکس ہے۔ گروتھ، کاروبار میں بہت گروتھ ہے، لیکن جاب کے اندر آپ کی گروتھ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے باس کی رائے پر۔ ورکنگ آورز، کاروبار کے اندر ورکنگ آورز بالکل بھی ڈیفائن نہیں ہے، جتنا کام کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جاب کے اندر آپ کو 9 to 5 ورکنگ آورز کرنے پڑیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
رزق کے 10 حصے کیے، 9 حصے تاجر کو دیے، 1 حصہ ساری دنیا کو۔ سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت فرمایا گیا کہ دیگر پیشوں سے اعلیٰ تجارت ہے۔ تجارت میں سب سے پہلے غلے کی، پھر کپڑے کی اور پھر عطر کی، اور دینی ضروریات زندگی، ضروریات دینی کی جو تجارت ہے وہ دوسری سے بہتر ہے۔ فرمایا تجارت اچھی کمائی اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا اسی وقت ذریعہ بن سکتی ہے جب تاجر سچائی اور دیانتداری سے کام لے۔ بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جب بات کریں جھوٹ نہ بولیں، امانت ان کے پاس رکھی جائے خیانت نہ کریں، وعدہ کریں خلاف ورزی نہ کریں، چیز کی بیجا تعریف نہ کریں اور قرض کو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں۔ یاد رکھیں جس چیز پہ آپ توجہ دیں گے وہی چیز پھلے گی پھولے گی۔ آپ کس بات پر توجہ دیتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ تہیہ کر لیتے ہیں آپ نے کاروبار کرنا ہے اور کیلکولیٹڈ سٹیپس لیتے ہیں، اللہ کامیابی دے گا۔ جس طرح الجبرا میں ایکس کی ویلیو تلاش کرنی ہوتی ہے، ایکس کی ویلیو، تو اگر سارے فارمولے ٹھیک لگیں تو ایکس کی ویلیو ٹھیک آ جاتی ہوتی ہے۔ ایک فارمولہ بھی غلط ہو گیا تو ٹھیک نہیں آتی۔ آپ ابھی نا تجربہ کار ہیں، آپ کو نہیں اندازہ، تو تجربہ کار لوگوں سے پوچھ لیں جس رستے پہ آپ چلنا چاہ رہے ہیں، اس رستے پر جو گزر چکے ہیں آپ کے ماں باپ، والدین، ان کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ اور پھر یہ دیکھیے آخری بات میں کر کے اپنے اس سیشن کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے یا کاروبار میں کوئی نئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو آپ نے اجازت ضرور لینی ہے۔ کس کی؟ اسلام کی۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی ہے، ان کی رضامندی دیکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کاروبار حرام ہو اور اس میں اللہ کی ناراضی ہو۔ ایسے کاروبار سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ ہمارا سیکنڈ سیشن تھا جی جاب ورسز بزنس، وہ ختم ہوا۔ اب کل ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا جس کا نام ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ آپ کمنٹس میں اپنے کوشچنز کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی۔